أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرحمن مدنية بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان، اس کو بیان سکھایا. الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے ساتھ ہیں. والنجم والشجر یسجدان، والنجم والشجر، والنجم کا معنی ہے اور بے تنہ کے درخت، والشجر اور تنہ دار درخت، یسجدان فرمانبردار ہیں. والسماء رفعها ووضع الميزان، والسماء رفعها، اور اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو رکھ دی. وضع المیزان، اور ترازو رکھ دی. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں سرکشی نہ کرو. اللہ تطغوا، کہ تم سرکشی نہ کرو. فی المیزان، تولنے میں، وزن کرنے میں. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور وزن کو انصاف کے ساتھ قائم رکھو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول اور وزن کو مت گھٹاؤ. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو لوگوں کے واسطے رکھ دیا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور اس نے رکھ دیا زمین کو للانام، لوگوں کے واسطے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں. ذات الاکمام، جن پر غلاف ہوتا ہے. والحب ذو العصف والریحان، اور دانے ہیں. والحب، اور دانے ہیں. ذو العصف، بھوسا والے. والریحان، اور غذا ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو بیان سکھایا. چاند و سورج، آسمان، زمین اسی کی مخلوق ہے. اس نے انصاف کا حکم دیا، غذائیں پیدا فرمائی، اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ خلاصہ طور پہ ایک ترجمہ ہے. سورہ رحمان قرآن مقدس کی عظیم صورت ہے، جس کی بلاغت، فصاحت اور ان کی خوبیاں بے شمار ہیں.
اللہ رب العزت نے اس سورت مبارکہ کے اندر دنیاوی اور اخروی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد وعید بھی ذکر فرمائی ہے، اور اس میں 31 مرتبہ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لائے ہیں۔ اس آیت کریمہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے بار بار آنے سے ایک عجیب سا حسن اور خوبصورتی پیدا ہو گیا ہے۔ مذکورہ آیات کریمہ جو ہم نے ترجمہ پڑھا ہے، ان آیات میں چند نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو ایمانی، روحانی اور جسمانی غذاؤں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ رحمان جل مجدہ نے، اللہ تعالی نے قرآن سکھایا۔ قرآن کریم اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالی نے مومنین کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ تعالی نے اس کے الفاظ بھی سکھائے اور معانی بھی بتائے، اس کی فصاحت و بلاغت بھی سمجھائی، اس کا سمجھنا اور حفظ کرنا آسان بھی فرما دیا۔ یہ جو انسان جس کو ہم کہا جاتا ہے، جو انسان ہے جس کی پیدائش ہی ایک ناپاک قطرے سے ہوئی، اور یہ عاجز بندہ ہے جس کے جسم میں خون ہی خون بھرا ہوا ہے، انہیں یہ شرف عطا فرمایا اور ان کو قرآن مقدس عطا فرمایا۔ اور ان کے سینوں کو، ان کے دماغوں کو قرآن مقدس کی حفاظت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا، اور ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے کلام مقدس کی حفاظت کروائی۔ اور قرآن مقدس کے معانی، مطالب، اس کی تفسیریں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لکھی جا چکی اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جسے اللہ تعالی نے حفظ قرآن کی نعمت دی، پھر اس نے کسی دوسری نعمت کی وجہ سے کسی کے بارے میں یہ سمجھا کہ اس کو جو نعمت دی گئی ہے وہ اس نعمت سے افضل ہے جو مجھے دی گئی، تو اس نے سب سے بڑی نعمت کی ناقدری کی۔ کیا مطلب؟ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حافظ قرآن ہو، اس کے سینے میں قرآن مقدس محفوظ ہو، اور وہ بندہ کسی دوسرے بندے کو کسی عہدے اور کسی پوسٹ پر دیکھے، اور اس کو یہ ہو کہ ہم سے بڑی نعمت اس کو عطا ہوئی ہے، اس پر رشک اور فخر کرے، تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناقدری کرنے والا ہوا، ناشکری کرنے والا ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے صفحہ نمبر 752 پہ جلد نمبر 2 میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، کہ میری امت میں سب سے زیادہ شریف اور باعزت لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حاملین یعنی قرآن مقدس کے حافظ ہیں اور راتوں کو بیدار رہنے والے ہیں، یعنی تہجدوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام پڑھنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھی کتاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قرآن مقدس کو اتارا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے
کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ کے کلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح اللہ باقی، اللہ کا کلام باقی، تو قرآن مقدس یہ اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے، یہ بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کی کتنی بڑی خوش بختی اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے زبان پر قرآن مقدس کو جاری فرما دیا ہے، یہاں تک کہ قرآن مقدس کے آیات، رکوع، اس کے نقطے، اس کے حروف، اس کے زبر، اس کے زیر، اس کے متشابہات، ان تمام کو اللہ نے محفوظ کر دیا ان کے سینے میں۔ جن کو قرآن مقدس یاد ہوتا ہے وہ سوتے وقت بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف میں ہے، مشکات میں بھی ہے، تقرأہ یقظان نائمن و یقظان، کہ قرآن مقدس کو جگنے کی حالت میں پڑھتے ہیں، سونے کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخریب، کہ جس کے دل میں قرآن مقدس کا کچھ حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جیسے ایک گھر برباد ہوتا ہے، یعنی جس میں کوئی گھر والا نہیں رہتا ہے، برسوں خالی پڑا رہتا ہے، جس طرح وہ شیطان کا اڈا بن جاتا ہے گھر، اسی طرح سے جس کے سینے میں قرآن مقدس نہ ہو وہ گھر بھی ویران بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، اسے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اسے علم دیا، اور پھر علم کو بولنے کی طاقت بھی تھی، اس کو سمجھانے کی صلاحیت بھی تھی۔ اپنے معافی ضمیر کو، اپنے اندر کی باتوں کو وہ اپنے زبان پر لا کر اس کے ذریعے سے لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا ہے، لوگوں کو اپنی بات دلوں میں اتارتا ہے، اور پھر لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرتا ہے۔ یہ سب کون ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، سبحانہ ما اعظم شانہ کہ خدا پاک کی شان بڑی عظیم ہے۔ پھر آگے اللہ کہتے الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج کے لیے جو رفتار اللہ نے مقرر کر دی ہے کہ چاند کسی سپیڈ سے چلے گی، سورج کسی سپیڈ سے چلے گا، اور کہاں کہاں رہیں گے، کس علاقے میں چلیں گے، پورا اللہ نے ایک نظام بنا دیا ہے۔ چاند سورج اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بالکل اسی مدار پہ، اسی نہج پہ چل رہے ہیں جیسا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ سورہ یاسین میں ہم لوگ اکثر پڑھتے رہتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ مطلب یہ ہے کہ آفتاب اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ اندازہ باندھا ہوا ہے اس کا جو زبردست علم و حکمت والا ہے، اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کی ہیں، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکڑ لے، نہ چاند اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، بلکہ ہر ایک کا مدار اور ہر ایک کا وقت اللہ نے طے کر دیا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنا والے یعنی بیلدار درخت اور تنا والا درخت جو کھڑا رہتا ہے، یہ سب اللہ تعالی کے حکم کے فرما بردار ہیں۔ جس طرح سجدہ کرنے والا اپنے خالق کے لیے خوشی سے سجدہ کرتا ہے، اسی طرح سے یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں، ان کی فرما برداری اور سجدہ بجا لاتے ہیں۔ دیکھیے تنا اور بے تنا سے کیا مراد ہے۔ ایک تو جیسے آم ہے، پیپل ہے، برگد ہے، لیچی ہے، اور بھی دوسرے درخت جو لمبے ہوتے ہیں، مضبوط شاخوں والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ پودے ہیں جو زمینوں پہ لیٹ جاتے ہیں، جیسے کدو ہے، تربوز ہے، خربوز ہے۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں۔ اگر یہ انکار کر دے کہ ہم پھل نہیں دیں گے
یہ انکار کر دیں کہ ہم آکسیجن نہیں دیں گے اور ہم آکسیجن نہیں لیں گے خراب آکسیجن کو، انسان کی زندگی جہنم بن جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کے حکم کے تابع دار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جس طرح سے حکم دے دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند فرما دیا۔ چاند اور سورج کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندی کا تذکرہ فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان کی بلندی یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، کیونکہ اتنا بڑا آسمان جو پوری دنیا کو گھیرے ہوا ہے، بغیر کسی پیلر اور کھمبے کے اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو قائم رکھا ہے، یہ اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اور انہی کی قدرت کا کمال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ انصاف کرنے کا حکم دے رہے ہیں، خاص طور سے ناپ جوک میں، کیونکہ ایک قوم اسی لیے ہلاک کر دی گئی، جیسا کہ ہم نے سورہ تطفیف میں پڑھا تھا، جن لوگوں نے ناپ تول میں کمی کی تھی۔ اللہ کہتے ووضع المیزان، اور اللہ تعالیٰ نے ترازو رکھ دیا، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم تولنے میں سرکشی یعنی نافرمانی نہ کرو، یعنی عدل پر قائم رہو، ایسا نہ کرو کہ دوسروں سے اپنے حق میں زیادہ وزن کر کے لو، اور دوسروں کو دینا ہو تو ڈنڈی مار دو، کم کر دو۔ اسی طرح سے دوسرا تمہارے یہاں مزدوری کرنے آئے تو اس سے پورا وقت لو، اور تم اگر ڈیوٹی کرو، چاہے کسی بھی طرح سے پرائیویٹ ڈیوٹی کرو یا سرکاری ڈیوٹی کرو، تم دوسرے کی ڈیوٹی کرو تو تم جا کر ڈنڈی مارو، ٹائم پاس کرو۔ یہ بالکل کیا ہے، اللہ کے ہاں انتہائی درجے کی جرم کی بات ہے، اس پر اللہ پکڑ فرماتے ہیں۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو رکھ دیا لوگوں کے نفع کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھوا دیا، اسے نرم بنا دیا تاکہ اسے انسان کھود سکے، اس سے تالاب بنائے، حوض بنائے، اس پہ عمارت کھڑی کرے، اس میں ہینڈ پائپ ڈالے، اس میں سب مارسل ڈالے، جو چاہتا انسان کر رہا ہے۔ یہ اللہ نے زمین کو فرما بردار بنا دیا، ورنہ اگر زمین اپنے سرکشی پہ آ جائے تو روئے زمین پر ایک مخلوق بھی باقی نہ رہے، یہ زمین سب کو نگل لے، یہ زمین پھٹے اور سب کے سب اس میں داخل اور سما جائیں، لیکن اللہ نے اس زمین کو ہمارے لیے تابع بنا دیا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، ذلولن کا لفظ ہے، ذلولہ، کہ اس زمین کو اللہ نے بنی آدم کے تابع کر دیا، جو اس کے پیروں تلے ہے، وہ چاہے جیسے اس سے استفادہ کرے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فیہا فاکہۃ، کیا آیت ہے، ہاں، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اللہ کہتے ہیں کہ اس میں میوے اور کھجوریں ہیں۔ ذات و اکمام، اکمام جو ہے کمن کی جمع ہے، پھلوں پر جو غلاف ہوتا ہے، جو چھلکا ہوتا ہے، اسے کمن کہا جاتا ہے۔ اس سے تو پھل کی حفاظت بھی رہتی ہے، اور دوسرے یہ اس کا غلاف بھی، اس کا چھلکا بھی کام آتا ہے۔ والحب ذو العصف والریحان، اور زمین میں دانے ہیں، گیہوں وغیرہ جو انسانوں کی غذا بنتے ہیں، اور ان دانوں پر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ذو العصف یعنی جو اس پر بھوسا ہے، وہ بھی جانوروں کے کھانے کا کام آتا ہے۔ والریحان، اس کا ایک ترجمہ تو خوشبودار گھاس کا بھی کیا جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ پھول کیا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے رزق۔ اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کل ریحان فی القرآن فہو رزق، کہ قرآن کریم میں جہاں ریحان کا لفظ آیا ہے اس سے رزق مراد ہے۔ یہ لکھنے کے بعد صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ رزق کو ریحان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس سے راحت ملتی ہے۔ اللہ اکبر، ریحان گویا کہ راحت ملتی ہے اس سے، اس لیے ریحان کہا۔ زمین سے نکلنے والی جن نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں وہ چیزیں بھی ہیں جن میں غذا ہے اور لذت ہے، اور وہ چیزیں بھی ہیں جن میں صرف غذا ہے، اور وہ چیزیں بھی ہیں جو جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے کام آتے ہیں۔ ان نعمتوں کے تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جناتو اور انسانوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اللہ تعالی بار بار اس لفظ کو لا کر تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ اپنے رب کے فرما بردار بن جاتے اور اس کی نعمتوں کا شکر گزار بنتے، نہ کہ اس کے نعمتوں کا انکار کر کے بغاوت کر کے جہنم میں جانے کے مستحق بن جاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان نعمتوں کو حاصل کر کے اس سے استفادہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنا شکر گزار بندہ میں شامل فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی بولیں گے۔ آواز سن رہے تھے نا؟